अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में हासिदों के शर से निकली एक रूह फरसा खौफ बीती। मैं शशदर सा होकर रह गया। लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम था। हद नज़र तक बेशुमार लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। कुछ लम्हों के बाद एक ज़ोरदार नारा कलमा शहादत गूंजता और लोग अपने कदम बढ़ाते हुए मंजिल को रवां दवां हो रहे थे। मामूल की एक सुबह थी और मैं अपनी क्लिनिक पर जा रहा था। घर से कुछ ही फासले पर एक बड़ा चौक आता था। उस हजूम का रुख भी उसी चौक की तरफ था। मेरे दिमाग में बहुत से सवालात जन्म लेते और काफूर होते रहे। ऐसी कौन सी बड़ी शख्सियत वफात पा चुकी है जिसके जनाजे में इतने लोग शामिल हैं? ऐसे बहुत से सवालात का झुरमट मेरा तवाफ करता रहा। खैर, मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया। ये बहुत बड़ा हजूम था जो चौक में से होता हुआ मेन रोड पे पहुंच गया था। अब उसका रुख कब्रिस्तान की तरफ था। सब लोग मैयत को कांधा देने की गर्ज से एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेल रहे थे। मेरे कदम भी बेखुदी में उस हजूम में आगे बढ़ते रहे। एक बुजुर्ग भी मेरे साथ ही हाथ में लाठी पकड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। उनके लब मुसलसल हरकत में थे। पहले सोचा उनसे पूछता हूँ, लेकिन फिर खामोश रहा। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग खुद मुझसे मुखातिब हुए। बेटा, तुम्हारे मन में बहुत से सवालात हैं, कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। उनकी बात सुन के मैं हैरान हुआ कि उन्हें कैसे मालूम पड़ा। मैंने बोला, बाबा जी, ये कौन फौत हुआ है? इससे ज़्यादा मैं कुछ और न कह सका। उन्होंने एक निगाह मुझ पे डाली और लंबी सांस ली। लगता है तुम अजनबी हो या फिर इस पुरअसरार वाक़ये के बारे में नहीं जानते। मैंने बाबा जी की तरफ देखा और उनको बताया कि मैं यहाँ ही का रहने वाला हूँ, मगर इस वाक़ये से नाशना हूँ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। बताऊँगा मैं तुम्हें सब कुछ, पर बेटा जनाजा पढ़ने के बाद। ये बात बाबा जी ने कही और हम दोनों ही खामोश हो गए। मेरे दिमाग में ये अल्फाज बार बार बरकी लहरों की तरह चक्कर काटते रहे। पुरअसरार वाक़या। बेचैनी तो पहले ही थी, कुछ और बढ़ गई। हम चलते गए और कब्रिस्तान पहुंच गए। साथ में ही जनाजा गाह थी। मैयत को जनाजा गाह में रख दिया गया। जब जनाजा पढ़ाया गया तब मालूम पड़ा कि ये औरत थी। तदफीन के बाद बाबा जी मेरे पास ही बैठे थे। एक हैरत का झटका और लगा। उस औरत की जो कब्र बनी तो वो आम कब्रों से 4 फुट लंबी थी। लगता था 9 या 10 फुट की लंबी है। ये चीज़ मुझे और हैरत की वादियों में ले गई। सब लोग वापस जा रहे थे और हर कोई एक दूसरे से सरगोशियाँ कर रहा था। मुझ पर तो हैरत के बस दरीचे ही खुलते गए। बाबा जी ने कहा, बेटा तुम शहर में कहाँ रहते हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम और क्लिनिक का एड्रेस बता दिया। वो मेरे अब्बू के पुराने दोस्त निकले। फिर मालूम हुआ कि वो एक लंबा अरसा सऊदी अरब में गुजार कर आए हैं, जिसकी वजह से वो मुझे पहचान न सके थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे देखा था तो मैं बस 1-2 साल का था। बाबा जी मेरे साथ चलते चलते रोड तक आ गए। बाबा जी मुझसे इजाज़त लेकर कहने लगे, बेटा तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अब मुझे इजाज़त दो, मैं बाकी लोगों के साथ वापस जाऊं। लेकिन मैंने उनको रोक लिया और कहा, बाबा जी आपने तो मुझे कहा था कि आप जनाजा पढ़ने के बाद मुझे उस औरत के बारे में बताएंगे। आप मेरे साथ मेरी क्लिनिक पे चलें। बाबा जी राज़ी हो गए और हम क्लिनिक पर आ गए। मेरी कोलीग पहले से ही मौजूद थी। मेरे कहने पर चाय मंगवाई गई। अब मैं बाबा जी को सवालिया नज़रों से देखने लगा। बाबा जी अब बताएं भी, ये औरत कौन थी? बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहने लगे, बेटा ये एक अजीबो गरीब सी कहानी है। इतना ही कहा कि चाय आ गई। बाबा जी ने अपनी बात जारी रखी। ये जिस बच्ची का जनाजा है उसका नाम सकीना था। सकीना का ताल्लुक एक अमीर घराने से था। वो 2 भाइयों से छोटी और सबकी लाडली थी। सब घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी परवरिश, तालीम और तरबियत का ख़ास ख्याल रखा गया। लाहौर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में सकीना को दाखिल करवाया गया। वो एक ज़हीन लड़की थी, हर साल अपनी क्लास में टॉप करती थी। उसकी कज़नें और उनकी माएँ उससे जला करती थीं। सकीना को इस बात की परवाह न थी। वो अपनी पढ़ाई में मुकम्मल तौर पर ध्यान देती थी। स्कूल से ट्यूशन और रात को भाइयों के साथ पार्क जाना उसके मामूल में शामिल था। वो एक खुशगवार ज़िंदगी जी रही थी। जब उस बच्ची ने मैट्रिक में टॉप किया तो उसके सब घर वाले बहुत खुश हुए। सकीना ने उस खुशी के मौके पर बड़ी दावत की ख्वाहिश जाहिर की अपने वालिदैन से। उसके वालिदैन फ़ौरन राज़ी हो गए। उस पार्टी में सकीना की तमाम सहेलियां, असातिज़ा, रिश्तेदार, मोहल्लेदार सभी शामिल थे।
دونوں بھائیوں نے بھی اپنی لاڈلی بہن کو قیمتی تحائف دیے۔ سکینہ کی سب کزنیں اس کی یہ کامیابی دیکھ نہ سکیں اور حسد کی آگ میں اس قدر جھلسیں کہ سکینہ کی ساری زندگی تباہ کر ڈالی۔ پارٹی کے روز جب سکینہ اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اس کی ایک کزن سب کے لیے مشروب لائی اور ایک خاص گلاس سکینہ کے ہاتھ میں بھی تھما دیا، جسے سکینہ نے خوشی سے پی لیا۔ سکینہ کے والدین بھی سامنے ہی کھڑے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ سکینہ اپنی کزن سے ہنس کر پوچھنے لگی، سب گلاس ایک طرح کے ہیں، یہ کچھ خاص گلاس میرے لیے ہی؟ تو وہ کہنے لگی، آج کی اس پارٹی کا اہتمام خاص تمہارے لیے کیا گیا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں شربت ایک خوبصورت گلاس میں ہی پیش کرنا چاہیے۔ سکینہ نے اسے شکریہ کہا اور ساتھ ہی ہنسنے لگی۔ اس کی کزن کے چہرے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے مقصد کی تکمیل ہو گئی ہو۔ پارٹی ختم ہوئی، سب مہمان جا چکے تھے۔ رات کو سکینہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس کے سر میں بڑا سخت چکر آیا اور وہ ایک جھٹکے سے ہی زمین پہ جا گری۔ دونوں بھائیوں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا۔ ایک نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر جلدی سے دوڑا دوڑا آیا۔ چیک کرنے پر اس نے بتایا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، سر میں چکر آیا تھا، تھکان کی وجہ سے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر تو سب کو مطمئن کر کے جا چکا تھا۔ سکینہ کی طبیعت کچھ نارمل تھی، لیکن جو انہونی ہونی تھی وہ تو ہو چکی تھی۔ کزن کا پلایا ہوا شربت اپنا کام کر چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ جب سے میں نے وہ شربت پیا ہے میرا دل بوجھل بوجھل سا ہو رہا تھا، میں سمجھی کہ شاید بی پی لو ہو رہا ہوگا۔ خیر اس کی امی نے کہا کہ بیٹا اب تم آرام کرو۔ رات گئے سکینہ کو اس قدر گرمی محسوس ہوئی کہ برداشت نہ ہو سکی، حالانکہ کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ گرمی اتنی بڑھ گئی کہ سکینہ کے پسینے چھوٹنے لگے، بے چینی بڑھتی گئی۔ سکینہ نے فوراً نہانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ نہانے چلی گئی۔ نہاتے وقت اس کے بال ہاتھوں میں آنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے بال جھڑ گئے، اس کا سر بالکل گنجا ہو چکا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی امی کمرے کی طرف بھاگیں۔ واش روم کا دروازہ کھولتے ہی ماں کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھیں۔ بہت مشکل سے سکینہ کی امی نے خود پہ قابو پایا۔ سکینہ زور زور سے روئی جا رہی تھی۔ امی نے اس کو تسلی دی اور کپڑے پہنا کر کمرے میں لے آئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر گھر کے سب لوگ بے حد پریشان تھے کہ یہ اچانک سکینہ کو کیا ہو گیا۔ سکینہ کو اب ایک چپ سی لگ گئی، سارا دن کمرے میں بند بس چھت کو ہی گھورتی رہتی تھی، ہوا میں پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی تھی۔ اس کی اس حالت سے والدین اور بھائی سبھی بہت پریشان تھے۔ مقامی ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کوئی شفا یابی نہ ہو سکی۔ بہت سے آئلز استعمال کروائے گئے، بہت سے شیمپو استعمال کروائے گئے، لیکن مایوسی کا ہی سامنا رہا۔ اس کے بال واپس نہ لوٹے، یہاں تک کہ اس کی یادداشت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پریشانی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ سکینہ کے والدین نے اب انگلینڈ سے علاج کروانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سکینہ کو لے کر انگلینڈ چلے گئے۔ کافی علاج کے باوجود نا امیدی کا ہی سامنا کرنا پڑا، پھر وہ اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ سکینہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا علاج اب عاملوں سے شروع کروایا گیا۔ کوئی آسیب کا سایہ بتاتے تو کوئی کہتے کہ اس پر جن عاشق ہے۔ ہر عامل اس معصوم بچی پہ اپنے ہی قانون مسلط کرتا رہا۔ ہر در سے نا امید ہو کر وہ گھر بیٹھ چکے تھے، لیکن رب کریم کے در سے ان کو آج بھی شفا کی امید تھی۔ ایک روز وہی کزن اور اس کے گھر والے سکینہ کے گھر آئے۔ اس کے دل میں آج بھی ترس کا نام تک نہ تھا۔ کہنے لگی، ایک بہت بڑے بابا ہیں، ہو سکتا ہے ان کے علاج سے شفا یابی ہو جائے۔ سکینہ کے والدین تو پہلے سے ہی ایسی ضیاء کے متلاشی تھے کہ جس سے ان کی اندھیر نگری میں اجالا ہو سکے۔ سکینہ کی امی نے اس سے کہا کہ مجھے بابا کا ایڈریس وغیرہ دے دو، میں سکینہ کو ان کے پاس لے جاؤں گی۔ تو اس پر وہ کزن کہنے لگی، نہیں نہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے بات کروں گی۔ اس کے دماغ میں ایک اور شیطانی سوج رہی تھی۔ چند دن بعد وہ پھر آئی تو کہنے لگی، آنٹی بابا نے کہا ہے کہ ایک بڑا سا سانپ مار کر زمین میں دبائیں، اس پر سرسوں اگائیں، جب وہ سرسوں پک جائے تو اس کا تیل نکلوا کر سکینہ کے سر پر لگائیں۔ بابا بتا رہے تھے کہ سیاہ لمبے اور گھنے بال آئیں گے۔ سکینہ کی امی اس بے رحم کزن کی باتوں میں آ گئیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا سیاہ سانپ منگوا کر اپنی زمینوں میں دفن کروا دیا۔ اب اس پہ سرسوں اگائی گئی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ یہی حال اب سکینہ کے والدین کا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ہر حال میں ٹھیک دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کے دن ختم ہوئے۔ سرسوں کا تیل نکلوا کر سکینہ کے سر پر لگایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لمبے اور سیاہ بال آنے لگے۔
جو تیزی سے بڑھنے لگے۔ بالوں کے بڑھنے کی تیزی دیکھ کر سب حیران تھے۔ اس دوران سکینہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے سر کو پکڑ کے پیٹتی رہتی تھی۔ اس کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ جیسے بھرنا اندام کو کانٹوں پہ لٹا کر گھسیٹا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال پورے بیڈ پر پھیلتے گئے۔ حیران کن بات یہ کہ اس کے بال آگے سے 2 شاخہ ہوتے گئے، پھر وہ سپولیے بنتے گئے۔ ان سپولیوں کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب پہ خوف و ہراس اور سکتہ طاری ہو گیا۔ انہی سپولیوں نے سکینہ کے بدن کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز، چیخ و پکار اس قدر دردناک تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا دل والا بھی اس دردناک آواز کو نہ برداشت کر سکے۔ سکینہ کی چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ اب تو محلے والے بھی کوٹھی میں جمع ہو گئے۔ یہ ہولناک منظر کوئی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے، کچھ لوگوں پہ ایسا سکتہ طاری ہوا کہ دیر تک وہ کچھ نہ بول سکے۔ چند گھنٹوں بعد یہ قیامت تھی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب لرز کر رہ گئے۔ کمرے میں ہر طرف بال ریشہ نما ہو کر اڑ رہے تھے۔ سکینہ کا نامکمل جسم بیڈ پر پڑا تھا۔ اس کے پاؤں الٹے ہو چکے تھے، ہاتھوں کی انگلیوں کی جگہ سپولیے نمودار ہو چکے تھے، سر دھڑ سے غائب تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر سکینہ کے والدین بے ہوش ہو گئے اور اب وہ کوما میں ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میت کو کفن میں اسی طرح ہی لپیٹ دیا جائے اور جلد سے جلد اس کو قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ یہ ان کا آبائی قبرستان ہے، اس لیے میت کو یہاں لایا گیا ہے۔ یہ خبر تو تیزی سے پھیل گئی ہر طرف۔ یہ ہجوم بھی سکینہ کو دیکھنے کے لیے ہی اکٹھا ہوا تھا، مگر ان لوگوں کو مولوی صاحب نے روک دیا۔ بابا جی کی زبانی یہ کہانی سنتے وقت تو مجھ پہ بھی سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ میرا ہاتھ تو چائے کے کپ سمیت ایک جگہ جامد تھا۔ بابا جی مسلسل یہ بات بتاتے ہوئے روتے رہے اور اس معاشرے کے حاسد لوگوں کو بددعائیں دے رہے تھے۔ بابا جی نے بتایا کہ قبر تو 5 فٹ بنائی تھی، تدفین کے بعد وہ 10 فٹ کی ہو گئی۔ اس بات سے بابا جی اور میں حیرت زدہ تھے۔ جانے اس میں کیا راز ہے؟ مجھے دلی صدمہ ہوا۔ مجھے رہ رہ کر سکینہ کی کزن پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے آخر ایسا کیوں کیا؟ سکینہ نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ بہت سے الجھن میں ڈالنے والے سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ سکینہ کے باپ کی بھانجی تھی، جس کزن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ سکینہ کے بھائی نے اسے گولی مار دی ہے اور اب اس کو پولیس جیل میں لے گئی ہے۔ میں نے بابا جی کو حوصلہ دیا، ان کے آنسو صاف کیے۔ چند منٹ بعد انہوں نے مجھ سے اجازت لی، پھر وہ دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ لیکن میں دیر تک سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن رہا۔ کچھ دن کے بعد بازار میں بابا جی سے اتفاقی ملاقات ہوئی۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ سکینہ کے والدین بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ سکینہ کے بھائی کو سزا ہو گئی ہے اور دوسرا بھائی ان تمام غموں کی مالا گلے میں پہنے زندگی کے پہیے کو آگے دھکیل رہا ہے۔ ایک بار پھر سے سوالات نے میرے ذہن کا حصار باندھنا شروع کیا کہ ایک حاسد لڑکی یا اس حاسد گھرانے کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہوئیں۔ جو حاسد لوگوں کی زندگیوں کو دنیا میں جہنم بناتے ہیں، آخرت میں ان کو بھی جہنم میں ہی جانا پڑے گا۔